حسن بصری سے پوچھا گیا، آپ یہ پرواہ کیوں نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا، دنیا میں اکیلا آیا ہوں، دنیا سے اکیلا جاؤں گا۔ قبر میں پڑوں گا تو اکیلا، حساب کے لیے پیش ہوں گا تو اکیلا، جنت میں جاؤں گا تو اکیلا، خدا نخواستہ دوزخ میں گیا تو اکیلا، لوگ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ ہم اپنی پوری زندگی صرف اس ایک زہریلے خوف کے سائے میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہیں، اپنے حالات بدلنا چاہیں یا کوئی نیا فیصلہ لینا چاہیں تو سامنے معاشرے کی تنقید اور لوگوں کی باتیں ہمارے پاؤں کی زنجیریں بن جاتی ہیں۔ ہم اپنوں اور بیگانوں کو راضی کرتے کرتے اپنی ذات کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ صوفیانہ قول ہمیں اس نفسیاتی غلامی سے آزاد کرواتا ہے اور ہمیں کائنات کی سب سے بڑی سچائی کی طرف لے جاتا ہے کہ ہمارا یہ پورا سفر دراصل بالکل اکیلا ہے۔ انسان کو یہ بات گہرائی سے سمجھنی چاہیے کہ وہ اس دنیا کے میلے میں بالکل اکیلا آیا تھا، اور جب اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹے گی تو وہ اکیلا ہی یہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ جب اسے منو مٹی تلے اندھیری قبر میں اتارا جائے گا تو وہاں باتیں بنانے والا کوئی ایک شخص بھی اس کے ساتھ نہیں سوئے گا۔ حشر کے اس ہولناک دن جب کائنات کے مالک کے سامنے حساب کتاب کا ترازو لگے گا تو انسان وہاں بالکل تنہا کھڑا ہوگا۔ کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی ہمسایہ اس کے گناہوں کا بوجھ بانٹنے نہیں آئے گا۔ اگر وہ اپنے اچھے اعمال کی بدولت کامیاب ہو کر جنت کا حقدار بنا تو اکیلا جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر اپنے برے فیصلوں کی وجہ سے دوزخ کے عذاب میں گرا تو وہاں بھی وہ تڑپنے کے لیے اکیلا ہی ہوگا۔ جب زندگی اور موت کے ہر اہم اور خوفناک موڑ پر انسان بالکل تنہا ہے، جب اس کے نفع اور نقصان میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کی پرواہ کیوں کی جائے؟ یہ دنیا صرف تماشا دیکھنا اور باتیں بنانا جانتی ہے، یہ کبھی کسی کی قبر کا عذاب کم نہیں کر سکتی۔ یہ قول ہمیں یہ عظیم سبق دیتا ہے کہ لوگوں کی منافقت، ان کی تنقید اور ان کی جھوٹی پسند ناپسند کو اپنے سر پر سوار کرنا چھوڑ دیں۔ دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف اس ذات کو راضی کرنے کی فکر کریں جس کے سامنے ایک دن ہم سب کو اکیلے ہی پیش ہونا ہے۔